کہ چلو بے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس لیے مصیبت میں پھنسے، اب انہوں نے جو کام کیا اس وقت کی حکومت کے خلاف یہ ایٹم بم تھا کہ اب عباسی حکمران جو تھا اس کا سپہ سالار ساری فوجوں کا کمانڈر ان چیف وہ امام صاحب کی مجلس میں آتا تھا۔ ایسے امام صاحب کی باتیں سن کر وہ متاثر ہو گیا اور تائب ہو گیا کہ میں نے سب ظلم چھوڑ دیے، گناہ چھوڑ دیے۔ اب اسی زمانہ میں حضرت عبداللہ حلماز کے بیٹے دو محمد نفس زکیہ اور ابراہیم نفس رضیہ حضرت حسن کی اولاد میں سے، یہ دیکھ کر کے امت کچلی گئی ہے اور یہ ظالم حاکموں نے ان کو تنگ کرنا، اٹھ کھڑے ہوئے بیچارے، شہید کر دیا گیا۔ ایک مدینہ میں شہید ہوا، نفس زکیہ کا مشہد مدینہ سے باہر بنا ہوا بیچارہ وہاں مارا گیا، اور ابراہیم تو سے وہ کوفہ میں مارے گئے۔ مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ 50 نفلی حج کرنے سے بہتر ہے کہ ان کا ساتھ دو، ان ظالم حکمرانوں کا تختہ الٹو، مسلمان کہلا کر انہوں نے سلطنت کا یہ حال کر، تو یہ فتویٰ حکومت کے بھی علم میں تھا۔ اب زیادہ نقصان یہ ہوا کہ حسن بن قحطبہ کو کہا انہیں ہارون نے کہ تم اب منصور نے کہ لشکر لے کر جاؤ ان کے خلاف، علی کے بیٹے جو اٹھ کھڑے ان کے خلاف لشکر لے کر جاؤ، کمانڈر ان چیف۔ وہ امام صاحب کے پاس آیا، اس نے کہا امام صاحب مجھے کیا کرنا تھا؟ امام صاحب نے فرمایا جو تو نے میرے ہاتھ پر توبہ کی تھی نا گناہوں سے، اب اس کی آزمائش کا وقت آ گیا، اگر تو اس ظالم کی مدد کے لیے چلا گیا تو تیری توبہ ختم اور پچھلے گناہ بھی کاؤنٹ ہو جائیں گے، سب کا حساب دینا پڑے گا، اور اگر یہاں تو پکا رہا اور جواب دے دیا کہ میں جو کر چکا ہوں وہ بہت ہے، میں مزید گناہ نہیں کر سکتا، اب عین وقت پر کمانڈر ان چیف جواب دے دیا۔ اس نے کہا امیر المومنین میں جو خدمت کرتا ہوں بہت، اگر وہ نیکی چیز کافی ہے، اگر برائی چیز تو میں گناہ میں اضافہ نہیں کرتا۔ اس کو تو رخصت کیا اور کسی کو بھیج دیا، مگر بعد میں پتہ چلا کیا کس کے پاس جاتا، لوگوں نے کہا جاسوسوں نے یہ امام ابو حنیفہ کے پاس جاتا۔ کیا بنا پھر امام ابو حنیفہ؟ اب جس کی زبان دراز ہے کتے کی طرح وہ بکتا رہا ابو حنیفہ یہ تھا، ابو حنیفہ نے وہ کیا جو کر نہیں کو سکے۔ جب پکڑے گئے امام صاحب کو جیل میں بند کیا اور پھر کوڑے مارے گئے، اور یہ تک پیشکش کی گئی کہ تم معمولی جو ہے نا کہ مسجد کی مسجد بن رہی اینٹیں گن دو، اتنی ہماری ملازمت قبول کرو، ہم کہہ دیں گے ابو حنیفہ بھی ہمارا حامی۔ فرمایا میں مور لگا دوں کہ ظالم حکومت ٹھیک، یہ نہیں ہو سکتا، تم جو کرنا چاہتے کرو۔ سب تاریخ نگار اور سیرت نگار متفق ہیں کہ پھر امام صاحب کو جیل میں زبردستی زہر پلایا۔ آپ نے فرمایا میں تو پیوں گا نہیں، خودکشی میں میں تمہارا گار نہیں مان سکتا، تم اگر زبردستی انڈیل اور زہر انڈیلنے کے بعد پھر لٹکا کر کوڑے مارے تاکہ پورے جسم میں زہر سرات کر دیں، اس طرح وہ دنیا کا امام اعظم اپنی جان دے کر رخصت دی، اس لیے کہ اس نے کمانڈر ان چیف کو، اب کمانڈر ان چیف کو انہوں نے کوئی جکڑا تھا، ان کے پاس کوئی طاقت صرف دین ہی سکھایا کہ جو ان کی خدمت کر رہے ہو یہ کیا تمہارا بنائیں گے، جب خدا کی عدالت میں پیش ہو گئے یہ ساتھ جائیں گے، پھر یہ تو ان کو تو اپنی پڑی ہوگی، ڈر جاؤ، نہ نیک لوگوں کو تنگ کرو۔